ایٹم سانگ جس کو کہتے ہیں. ایک مووی آئی تھی پٹھان, اس کا گانا تھا. جا کے اس گانے کا سرچ لگا کے پورا گانا سنا کہ ریل کیوں سننی ہے, پورا کیوں نہ سنیے. سر پرابلم یہ ہے, 3 سبق ہیں, 3 لیسن ہیں. ہم لوگ ایف ایس سی میں جب کالج پڑھتے تھے تو کالج پڑھنے کے ساتھ ساتھ 90s میں کہیں پر ٹیوشن اکیڈمی کا کلچر آ چکا تھا. 80s کا اینڈ ہے اور 90s کا شروع ہے. میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں, یقینی بات ہے کہ کالج کو ایسا پڑھانا چاہیے کہ شام کی اکیڈمی کی ضرورت نہ رہے, لیکن چیلنج ہے کہ پاکستان میں پبلک سیکٹر بالخصوص ایجوکیشن سیکٹر اس طرح سے گرو نہیں کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھا, اور ایک بڑی سپیس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو مل گئی. یہ ایک المیہ ہے. تو ہم لوگ اپنے کالج سے نکلنے کے بعد پاس ہی اسلامک سول لائنز کی گیٹو اسٹریٹ تھی اور وہاں پر کچھ اکیڈمیز تھیں, کچھ رواز گارڈن میں اکیڈمیز تھیں. تو میں کیمسٹری پڑھنے کے لیے ایک پروفیسر صاحب تھے, اللہ ان کو گری کے رحمت کرے, ان کے پاس جایا کرتا تھا. ان کا نام تھا پروفیسر ممتاز. کیمسٹری کے بڑے قابل پروفیسر تھے, غالباً گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے وہ, اور انتقال فرما چکے ہیں. مجھے وہ ابتدا کے بالکل ایسے جیسے آپ نئے جو بچے آئے ہوں گے, فرسٹ ایئر والے ہاتھ کھڑا کریں جو نئے آئے ہیں, سیکنڈ ایئر میں آئے ہیں, بی ایس میں آئے ہیں, بی ایس کے بچے تھے جو نئے آئے ہیں. اچھا کہیں ویسے میں حیران ہوتا ہوں, بوڑھے بوڑھے بھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں نئے آئے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے نئے آئے ہیں. تو بعض اوقات بوڑھا بندہ بھی ہاتھ کھڑا کرتا ہے نیا. اچھا اب ہم نئے نئے آئے تھے کالج, اور کالج سے بھی ہمیں کچھ خیر کی باتیں مل رہی تھی. اکیڈمی جب گئے تو کیمسٹری کے ٹیچر ممتاز صاحب مل گئے. تو ممتاز صاحب نے ایک بات کہی, وہ جملہ لیاقت بلوچ صاحب ارب روپے کا جملہ تھا. اگر آج میں اس کو لکھوں, مجھے کئی جملے اتنے پسند ہیں کہ لیاقت بلوچ صاحب میں نے باقاعدہ سونے سے وہ جو ورک ہوتا ہے اس سے لکھوا کے اپنی فاؤنڈیشن میں اور اپنے گھر پہ لگوایا. ایک جملہ میں نے میری فاؤنڈیشن میں اندر لگا ہوا ہے, جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ پہ وہ جملہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ جملہ کیا ہے. وہ جملہ ان کا ممتاز صاحب کا پہلے سن لیجیے. ممتاز صاحب نے کہا, بیٹا جو جذبہ آج کے دن ہے, کیونکہ نیا نیا جب آپ اسکول سے کالج آتے ہیں یا پھر آپ کلاس شفٹ کرتے ہیں, میٹرک سے انٹر آتے ہیں, انٹر سے گریجویشن کی طرف جاتے ہیں, جو جذبہ آج کے دن ہے اگر یہ جذبہ ٹک گیا اگلے 2 سال تو کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں تم انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے. یہ جذبے کا ٹک جانا جو ہے نا, یہ بڑا چیلنج ہے ہماری سوسائٹی میں. اب وہ 96 میں بات کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں آج کا چیلنج کیا ہے, 2024 کا چیلنج کیا ہے. اس زمانے میں چیلنج کم تھا. فرض کر لیجئے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ نے جوائن کیا, اور وہ جو ایگزٹ ہے وہ اینڈ ہے 2 سال کے بعد, جب ڈگری 4 سال کے بعد ڈگری مکمل ہو رہی, اور یہ جو جذبہ ہے جس کے لیے ایونٹ رکھا گیا کہ قاسم علی شاہ آئے, لیاقت بلوچ صاحب آئے, میرے سے پہلے گیسٹ اسپیکر اتنے شاندار تھے, یہ آئے اور موٹیویٹ کریں, کچھ کرنا ہے. اس جذبے کو میں فٹ بال کا گیند کہہ رہے تھے, ایک بال, یہ بال آپ نے پکڑ لی, یہاں سے چلتے چلتے جب آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے تو رستے میں ڈسٹریکٹرز ہیں. وہ ڈسٹریکٹر کیا ہیں؟ اس ملک میں ڈھیروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے امید چھیننے کا. یہ کیا کریں گے, کچھ نہیں بچیا, پتہ نہیں ملک کچھ کیوں ہونے لگا, جی ڈوب گیا, مر گیا. میرے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی ملک گیا بس. میں نے کہا آپ نے چینل غلط سبسکرائب کیا ہوگا. یہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے, چیلنج بڑے آئے ہیں 74-76 سال میں, اللہ نے کرم کرنا ہے, اس چیلنج سے بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. یہ مومن کے پاس ایمان ہونا چاہیے. میرے پاس اس کی دلیل صرف ایک ہے, اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اور آپ کے معاشرے میں ایسے سینکڑوں لوگ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک, کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر دیکھتا ہے, یہیں پر بیٹھا ہوگا. اب وہ شبیر نام نہیں ہے, شبیر وہ بندہ ہے جس کی سوچ ہے بری خبر سننا, بری خبر کو پکڑنا, بری خبر کو آگے منتقل کرنا. دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کی خبریں کیا ہیں. جس دن انتقال کا دن تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا, وہی دن تھا آپ کے ایک کرکٹر کی شادی کی, سیم ڈے. ملک کیا نام آتا ہے اس کا, سب کو پتا ہے, میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, میں نے جان کے نام نہیں لیا تھا. اس دن پورے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ اس کی شادی ڈسکس ہو رہی تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے برسی, ان کا کنٹریبیوشن, ان کی قرآن فہمی کی تحریک کہیں ڈسکس نہیں ہوئی, کیونکہ شبیر دیکھنا چاہتا ہے نا. شبیر کی خواہش ہے مجھے چٹنی دکھائی جائے, مجھے نیگیٹو دکھایا جائے, مجھے بتایا جائے مر گئے, ڈوب گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. سر پورا ایمان رکھیے
جس رب نے ماں کے پیٹ میں پالا ہے وہ زندگی میں آج کے دن تک پالتا رہا, آگے بھی پالے گا انشاءاللہ. وہ پالنے والا رب ہے. اس نے وعدہ کیا ہے, گوگل پہ سرچ کیجئے گا, 8.7 ملین مخلوقات ہیں, 87 لاکھ مخلوقات کا رب, رازق میرا رب ہے, ایک مخلوق آپ ہیں. 87 لاکھ کو ٹینشن نہیں, آپ کو ٹینشن کیوں ہے؟ ہمیں ہر وقت ایک ہی خوف, پتہ نہیں کیا ہو جائے. ذرا مڑ کے دیکھو کیسے کیسے پالتا رہے. جا کے ماں سے پوچھنا, باپ سے پوچھنا, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مرتے مرتے زندگی میں بچے ہوں گے بچپن میں. کسی کو نمونیا ہو گیا ہوگا, کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہوگا. اللہ نے کرم کیا, آج کے دن تک زندگی چلتی آئی. اور یہ جو میں بات پاکستان کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک تو میں اس آیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, دوسری وجہ سن لیں. میں چیلنج کرتا ہوں, اس پورے ہال میں, پنڈال میں 5-10 لوگ ہوں گے جنہوں نے پاکستان کو دیکھا ہوا ہے. وہ ہم نے پاکستان کو دیکھا ہی نہیں ہوا. میں نے 56 ضلع دیکھے ہیں, 56. میں نے بلوچستان کا خاران دیکھا ہے, نوشکی دیکھا ہے, لسبیلا دیکھا ہے, خزدار دیکھا ہے, ساحلی پٹی دیکھی ہے, پہاڑوں تک گیا ہوں, ریگستانوں میں گیا ہوں. یہ اس سال کے پہلے سال کی جو رات تھی اس کی تہجد میں نے چولستان میں جا کے بچوں کے ساتھ پڑھی ہے, ریگستان میں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 28 ملک میں نے دیکھے ہیں, پاکستان جیسا خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا. یہ پوٹینشل ہے اس ملک میں, اتنا ورسٹائل, اتنا ملٹی کلچر, اتنا خوبصورت ملک, اتنے خوبصورت کام آنے والے لوگ. یار یہ ایسا کمال ملک ہے, اس میں کوئی فیس نہیں دے سکتا تو کوئی اور فیس دے دیتا. اس میں کسی کے گھر نہیں پکا ہوتا, ساتھ والا کھانا لے کر آ جاتا ہے. اس میں کوئی کسی کا بازو پکڑ لیتا ہے. اس میں کبھی جمعیت آگے آ جاتی ہے. اس میں کوئی پروفیسر ہیلپ کر دیتا ہے. اس میں کوئی سینئر ہیلپ کر دیتا ہے. میرے پاس 750 بچے جن کی اسکالرشپ میں دے رہا ہوں. لیاقت بلوچ صاحب ہم انٹرویو لے رہے تھے, ان میں سے کئی ایسے بچے تھے جن کی فیس محلے والے دے رہے تھے, کئیوں کی فیس نانیاں دادیاں دے رہی تھیں, کئیوں کی فیس دوست مل کے دے رہے تھے. مجھے دنیا کے 200 ممالک ہیں, کہیں ایک مثال دکھا دیجئے. ایسی ہمدردی, ایسی انسانیت, ایسی قربانی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے برا سننے کی, برا دیکھنے کی, برا ڈھونڈنے کی. اشفاق صاحب کے استاد کے پاس اشفاق صاحب جا کے کہتے ہیں مکھی کی 86 آنکھیں ہیں. انفارمیشن اس زمانے کے گوگل کی انفارمیشن تھی, مکھی کی 86 آنکھیں. بابا جی نے کہا لعنت ہے اس مکھی تے جدیاں اکھاں 86 نے تے بہندی گند تے وے. ہم وہ مکھی بن چکے ہیں معافی کے ساتھ, جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے برا دکھا رہے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے بری ویڈیوز. 2 کتوں کی لڑائی ایسے وائرل ہوتی ہے. ابھی آپ دین کی بات کریں, وائرل نہیں ہوتی. یقین کریں, میں دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں. میں پچھلے دن ایک فلائٹ میں تھا, میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا وہ جیسے ابھی فلائٹ نہیں اڑی تو انہوں نے نا ایسے فیس بک کھولا تو ریلز اوپن ہو گئی. ریلز چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو کہتے ہیں. تو بلوچ صاحب پہلی انہوں نے دیکھی تو وہ تلاوت لگی. میں نے کہا فوراً میرے مائنڈ نے کہا یہ گریٹ انسان, نیک بندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں وہی کھلتا ہے اے آئی کے مطابق. اس کے بعد ایک نعت لگی, اس کے بعد 2-3 چیزیں اچھی لگی, پھر ایک فوری طور پہ طارق جمیل صاحب کا بیان لگا, پھر ایک نیچے مفتی طارق مسعود کا. میں کہا یار یہ کتنا گریٹ انسان ہے, اللہ 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 اللہ. میرے ذہن میں پرسیپشن بنی. فوراً اس کے بعد ایک ریل آئی, وہ گانا تھا ایٹم سانگ جس کو کہتے ہیں. ایک مووی آئی تھی پٹھان, اس کا گانا تھا. اچھا میں نے کہا, انہوں نے فوراً اس کو دیکھا اور بند کیا. میں کہا شکر اللہ یار یہ میرا جو پرسیپشن تھا بالکل ٹھیک تھا, یہ نیک انسان ہے جو اس نے بند کی. اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب پہ جا کے اس گانے کا سرچ لگا کے پورا گانا سنا. کہ ریل کیوں سننی ہے, پورا کیوں نہ سنیے؟ سر پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہم سوئچ کر کے ایک دم غلط چیز پہ چلے جاتے ہیں نا, یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ 30 سال پہلے پی ٹی وی کے ہوتے نہیں تھا. آپشن ہی ایک تھی, اندھیرا اجالا دیکھنا. آپشن ہی ایک تھی, اینک والا جن دیکھنا. آپشن ہی یہ تھی, دھواں ڈرامہ دیکھنا. آپشن ہی تھی, وارث دیکھنا ہے. آپشن تھی, حمزہ نامہ دیکھنا ہے. آپشن تھی, اشفاق صاحب کا زاویہ دیکھنا ہے. اب یہ جو ڈھیر آپشنز کا ہے, اس میں اتنی نا امیدی ہے کہ ہم امید کو چھوڑتے ہیں اور کس طرف چلے جاتے ہیں. سو واپس آؤں ممتاز صاحب کی بات کی طرف اور ختم کروں اپنی بات. مہربانی فرما کے اپنے اس جذبے کو اگر آپ قائم رکھیں, اور یہ بات تب ثابت ہوئی 2 سال کے بعد جب میں یو ای ٹی چلا گیا, کیمیکل انجینئرنگ میرا ایڈمیشن ہوا, تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک جملہ تھا صرف. وہ جملہ کیا تھا؟ اگر یہ جذبہ قائم رہا تم کہیں پہنچ جاؤ گے. اور یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے رستے میں ڈسٹریکٹر بڑھے. وہ ڈسٹریکٹرز کیا ہیں؟ ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہزاروں. مجھے لوگ کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب آپ نے بڑے موٹیویشن اسپیکر پیدا کیے. میں کہ نام لیں, آپ بھی نام لیں, 1 2 3 4 5 کے بعد نام نہیں پتا. 1300 اینکر ہیں ٹی وی کے, 5000 یوٹیوبر ہیں پاکستان میں,
1000 بندہ 1500 بندہ پوڈ کاسٹر ہے, 5000 کالم لکھنے والے ہیں, ان کے نام آپ کو زیادہ آتے ہیں, فلمی اداکاروں کے نام آتے ہیں, ایکٹریسز کے آتے ہیں. امید دینے والے تھوڑے ہیں بھائی, ڈی موٹیویٹ کرنے والے زیادہ ہیں, امید چھیننے والے زیادہ ہیں. تو میں آپ سب کو میسج صرف یہ دینے آیا ہوں, اس رب پہ پورا توکل ایمان رکھ کے یہاں سے وہاں تک جو پہنچنا ہے, لرن ٹو سے نو. لوگوں کو نہ کہنی سیکھو, گناہ سامنے ہے نفرت کرو اس سے, یہ دین ہے. وہ غلط بات کر رہا ہے اسے کو آئی ایم سوری, شٹ اپ, سیکھو یہ دین ہے. یہ نہیں کرو گے یہ دینداری نہیں ہے. اگر آپ کسی غلط چیز کو دیکھ کے دل میں مزہ لے رہے ہو, فرق محسوس ہو رہی ہے, گناہ گار ہو گئے آپ, دل میں نفرت تو کم از کم ایمان کا کمزور ترین درجہ اس پہ تو کھڑے ہو جاؤ. تو چلتے چلتے کم از کم لرن ٹو سے نو, نہ کہنی سیکھو. یہ گورے کی کتاب ہے اتنی موٹی سا, یہ میں نے پڑھی جس دن میں نے ختم کی نا, تو یار یہ کتنے چھوٹے چھوٹے باریک نقطوں پہ, اور پوری کتاب کا ایک فلسفہ تھا. قرآن میں آیت ہے قالوا سلاما, جاہل مل گیا, لرن ٹو سے نو. بھائی اللہ بلا دے, اللہ خیر, نکل جاؤ, جان چھڑاؤ. اگلے دن میں گورنمنٹ کالج گیا تو ایک گھاٹی ہے جو اردو بازار کی طرف جاتی ہے, اس کے فٹ پاتھ پہ کتابیں لگی ہوئی. تو میرے دماغ میں چل رہا ہے گورے نے کیا کتاب لکھی, لرن ٹو سے نو, یہ قرآن کا میسج ہے. سامنے کتاب آ گئی اور میں حیران ہو گیا کہ یار ہم پوری قوم کہاں کھڑے ہیں. اس کتاب پہ لکھا تھا یو پی ایس چلانے کے اسلامی طریقے. ہم کتابیں لکھ رہے ہیں یو پی ایس چلانے کے اسلامی طریقے, وہ لکھ رہا ہے ہاؤ ٹو اوائڈ ایڈیٹس, لرن ٹو سے نو, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو. یہ دین ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اور ہم لکھ رہے ہیں یو پی ایس چلانے کے اسلامی طریقے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کے جذبوں کو قائم رکھے, اور ہماری مائیں, ہماری نانیاں, ہماری دادیاں, پردانیاں, پردادیاں دعائیں دیتی تھیں, اللہ آپ کو جہان کا رنگ لگائے. بہت شکریہ, تھینک یو.